الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دورا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھا جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا تھا. اس واقعات کے ضمن میں کئی باتیں پڑھی. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ پڑھنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اس کی
کچھ وضاحت علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے شاید پیوستہ جمعہ ہم نے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے تھے اور اتفاق سے حضرت اسماعیل وہاں موجود نہیں تھے. اسی واقعے کے ساتھ آگے چل کر علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم تشریف لائے. تو اس مرتبہ جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل موجود تھے، بلکہ صاحب قصص الانبیاء علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل بیٹھے ہوئے، بعض کتابوں میں یہ وضاحت بھی آتی ہے کہ تیر بنا رہے تھے. اتنے میں حضرت ابراہیم تشریف لائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر جب اپنے والد پر حضرت ابراہیم پر پڑی تو حضرت اٹھ گئے. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل گلے ملے، اور یہ خیر آپ بھی اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا عالم ہوگا. ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، سلام دعا کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں آیا ہوں اس بار اللہ تعالیٰ کا ایک حکم لے کر. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ ہم اس کا گھر مکے میں بنائیں. علماء نے وضاحت لکھی ہے کہ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی تو کعبہ شریف کا کچھ نشان تو مکہ مکرمہ میں تھا ٹیلے کی صورت میں، عمارت کی صورت میں اس وقت وہ نہیں تھا، پہلے تھا لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، اور پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی تو بہت بعد میں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک ٹیلے کی صورت میں تب موجود تھا، نشان تھا، ایک اپنا اثر کہہ لیں آپ، محسوس ہوتا تھا، لیکن عمارت کی صورت میں وہاں پر کوئی دیوار نہیں تھی یا کچھ دیواریں نہیں تھیں جن کو کعبے کی طرف نسبت دی جائے. کعبے کے حوالے سے کئی باتیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں پڑھ لیے تھے، جسے تاریخ کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں. خلاصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس لیے اب آگے سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر حاضر ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے کو بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اب علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ کعبہ کہاں سے کہاں تک ہو، چوڑائی کے لحاظ سے بھی اور لمبائی کے لحاظ سے بھی. تو بعض علماء نے پرانی کتابوں کے حوالے سے 2 روایتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک سن لیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر آئے جہاں کعبے کے آثار تھے، کھودا اس جگہ کو، لیکن اس سے پہلے علماء نے فرمایا کہ آثار محسوس ہو رہے تھے کہ یہ کعبہ، لیکن بات یہ ہے کہ کتنا چوڑا ہو کتنا لمبا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بادل بھیجا، وہ بادل اس جگہ پر آ کر رک گیا اور اتنا ہی پھیلا جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے تھے کہ کعبہ رہے. اب مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں کو کھودا نشاندہی کے بعد، تو پرانی بنا کعبے کی
جو دفن ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ بنانا شروع کیا۔ اچھا، اس پر بھی بعض علماء نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ مطلب کعبہ شریف میں اس زمانے میں جو پتھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے لگائے وہ کہاں سے آئے، لیکن بہرحال صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں خود اتنے پتھر موجود تھے تو اتنے دور دور سے پتھر لانے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو پتھر حضرت ابراہیم نے لگائے وہ ان کی صاحب قصص الانبیاء کی تحقیق کے مطابق وہی تھے۔ اور پھر کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کی بنا کی۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ ذرا خدا کے نبیوں کی عاجزی دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر کوشش بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا، بلکہ کئی دعائیں حضرت ابراہیم نے اس موقع پر پڑھی جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے نا حضرت ابراہیم کی، کہ کسی اس دعا کی جو تاثیر ہے، دل کے اندر سے جو اٹھی ہوئے اس دعا کا جو رنگ ہے، وہ کسی دوسری زبان میں ترجمے کے ذریعے منتقل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری زبان زیادہ سے زیادہ اس کے مفہوم کو بیان کرے۔ اور یہ جو اس مرحلے پر تیسری دعا آگے چل کے آیت کے حوالے سے آ رہی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جب ہم قصص الانبیاء میں اللہ نے توفیق دی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب پڑھیں گے تو پھر وہاں وضاحت آئے گی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ بہرحال ابھی ابتدائی سنیں، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر کعبہ بنا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی تھی۔ اچھا، جب کعبہ شریف کی دیواریں اوپر اٹھنی شروع ہوئیں کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکا حضرت خلیل علیہ السلام کا، تو علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بھی اس پتھر کا ذکر آتا ہے، اور جنہوں نے حرم شریف دیکھا ہے انہوں نے اس پتھر کی زیارت بھی کی ہے۔ اس پتھر کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا، اور کتابوں میں بھی آتا ہے، تاریخ کی، حدیث کی، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ وہ پتھر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے ہاتھ پہنچانے کے لیے۔ اچھا، یہ تمام علماء نے تقریباً لکھا ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ یہ پتھر ایسا تھا نا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کو منظور تھا کہ پتھر اب حضرت ابراہیم کی چاہت کے تابع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر جائے تو پتھر اوپر کر دیتا ہے، حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے آ جائے تو پتھر نیچے کر دیتا ہے۔
یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو رام لیلا سنا رہا ہوں، یہ باقاعدہ ہماری دینی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ خود قرآن پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّا، یہ وہی اسی پتھر کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے، اور باقاعدہ ان آیات کی تفسیر میں اور دوسرے علماء نے قصص کے مواقع پر بھی لکھا ہے کہ یہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت کے مطابق کبھی بڑھتا تھا، کبھی گھٹتا تھا، کبھی اونچا ہوتا تھا، کبھی نیچے ہوتا تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ اور جب ضرورت پڑی تو اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے ابراہیم کے پاؤں کی یادگار اس پر نقش ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جو اس پر کھڑے ہوئے تو پاؤں زمین اس پتھر کے اندر گھس گئے، چھپ گئے۔ وہ آج بھی جو لوگ حرم جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ ظاہر بات ہے اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ پتھر، غالباً علماء نے لکھا ہے 14 مربع انچ بنتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ جو انسان حرم جائے اور طواف کرے، اور جب طواف سے فارغ ہوگا تو 2 گانا ادا کرے گا طواف کی، تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کر ادا کرے، یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، آج بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا شاید یہ آپ بھی جانتے ہوں، اب تو وہ خیر جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یا تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک خول کے اندر ہے وہ پتھر، شاید آپ جانتے ہوں یہ جس خول کے اندر ہے نا وہ پتھر، وہ جو شیشہ ہے جو خول ہے، اس کی قیمت اگر آپ جانیں یا پڑھیں، آپ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ 35 لاکھ ریال کا بنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ کیا ہے خول 35 لاکھ ریال کا، آپ اٹھائیں معلم العرفان فی دروس القرآن، اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 319 ہے، یعنی وہاں باقاعدہ لکھ 35 لاکھ ریال کا وہ خول ہے جس میں وہ رکھا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ ایسے خول کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر کسی موسم کا اثر ظاہر نہ ہو۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم نشانیوں میں سے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنائے، اور پھر قرآن کریم نے اسی مقام پر جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ واقعات، یہ دعائیں بیان فرمائیں، وہاں پر یعنی طواف کا بھی ذکر بیان فرمایا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو فرمایا گیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھو جو یہاں طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ طواف ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ طواف صرف حرم میں ہے، ہاں باقی کسی گھر کا طواف نہیں ہے۔ آپ نے شاید علماء کے ہاں ایک بحث، لیکن خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، اب اتنا وقت نہیں ہے، آگے سنیں۔ یہ طواف کے حوالے سے ایک بات یاد آئی، وہ سن لیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں لائے ہیں با حوالہ۔ اللہ کی شان ہے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ طواف کی توفیق دے دیں، تو مولانا سواتی رحمت اللہ علیہ نے علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب کوئی خدا کا بندہ اپنے گھر سے طواف ول نکلتا ہے نا کہ میں جا کر کعبے کا طواف کروں، علماء نے لکھا وہ یوں سمجھے جیسے خدا کی رحمت کے دریا میں تیرنا شروع ہو گیا ہے، اور جب طواف کے لیے قدم اٹھایا
काबे के पास आकर के अब मैं तवाफ शुरू करूं। उलमा ने लिखा है जैसे यूं कदम उठाया तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की यह इनायत है कि 500 नेकियां खुदा अपने इस बंदे को देता है। और जैसे ही तवाफ के लिए वो कदम नीचे रखता है ताकि मैं तवाफ के लिए चलूं, उलमा ने लिखा है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसके नामा अमाल से 500 गुनाह मिटा देते हैं। ये मौलाना सवाती रहमतुल्लाह अलैह का। तो बहरहाल अल्लाह ताला नसीब फरमाए। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और चलते चलते एक चीज ये भी सुनते जाएं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं यहां पर मांगी है ना, वहां एक लफ्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार लाए हैं। थोड़ा सा गौर से तवज्जो करिएगा, मैं तमाम आयात का माने नहीं करूंगा, वक्त नहीं है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अगली सुने, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आगे फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ये लफ्ज आप आगे गौर करें, इन आयात में एक लफ्ज बार बार आ रहा है इन्नका अंता। रब्बना वाले इस तीनों में, रब्बना वबअथ फीहिम वाली में भी है, इससे पहले वाली में भी है, उससे पहले वाली में भी है। इन्नका अंता ये क्या है, थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये अच्छा बात समझ में आई है? कौन सा लफ्ज बार बार आ रहा है? हाँ, अगर तवज्जो ना हटे वरना बात नहीं समझ में आएगी। इसके साथ साथ एक और चीज सुने, कुरान पाक में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया है, अगर ये बात पहले सुने हो तो फबेहा, नहीं सुने हो तो ताजी जान लोगे, और अगर पहले सुन रखे हो ताजी हो जाएगी। ध्यान से गौर से मेरी बात को सुनो। कुरान पाक में सूरत मायदा है, सूरत मायदा में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक बात इरशाद फरमाई, यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। इसमें भी वही लफ्ज फिर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रही बात? अब ध्यान ना हटे वाला बात नहीं समझ में आएगी। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो वक्त याद दिलाया है जब क़यामत के मैदान में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एक बात तमाम अंबिया से पूछेंगे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये क़यामत के मंजर का कुरान नक्शा बयान कर रहा है। अभी ये वाकया हो गया या आइंदा होगा? होगा, ये याद रखिए। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पहले बयान फरमा दिया, इसलिए कि अल्लाह की शान ये है कि वो आलम मा कान व मा यकून है। जो हो गया उसे भी जानते हैं और जो होगा। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल, जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को, तमाम अपने नबियों को इकट्ठा फरमाएंगे। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है ये क़यामत के मैदान का जिक्र है। फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, अल्लाह खुद अपने नबियों से, खुद अपने अंबिया से पूछेंगे कि आपको आपकी दावत के जवाब में क्या जवाब मिला था। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये अजीब मकाम है दावत फिक्र कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम, देखें वहां पर खुदा के तमाम अंबिया भी होंगे, तमाम उम्मतें भी होंगी, लेकिन इस मरहले पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अभी अंबिया का जिक्र फरमाया है, उम्मतों का जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस आयत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबियों का जिक्र फरमाया है। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, अल्लाह अपने रसूलों से पूछेंगे, अल्लाह अपने नबियों से पूछेंगे कि आपकी दावत के जवाब में आपको क्या जवाब दिया गया था। सवाल समझ में आया है या नहीं आया है?
قالو خدا کے تمام نبی جواب دیں گے لا علم لنا ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ یہ میدان قیامت میں خدا کے تمام نبی یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا سوال ذہن میں آ گیا نا جو اللہ انبیاء سے فرمائیں گے۔ قالو انبیاء جواب دیں گے اللہ کو کہ قالو لا علم لنا ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، تو جاننے والی ذات کون ہے؟ تو عالم الغیب کون ہے؟ انبیاء نے وہاں پر بھی یہ بات کی۔ اچھا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ایک اور چیز بھی چلتے ہوئے سنیں، اسی صورت میں آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بات اللہ ذوالجلال والاکرام پوچھیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا ذکر اسی صورت میں اس آیت سے آگے چل کر آتا ہے، وہ بھی سن لیں، اور وہ بھی میدان قیامت کا ہی منظر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، نہیں سمجھ آ رہی بات آپ؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ کیا آپ نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، لِلنَّاسِ اتخذونی کہ بناؤ مجھے، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، الہین دو خدا، من دون اللہ خدا کو چھوڑ کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ کیا آپ نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، اتخذونی بناؤ مجھے، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، الہین دو خدا، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جوابات ارشاد فرمائیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کے جواب میں، یہ آیت جہاں ختم فرمائی ہے، آپ جا کر سورہ مائدہ کھول کر دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں جہاں اس آیت میں پوری ہوتی ہیں، آخر میں جہاں وہ آیت پوری ہوئی ہے سورہ مائدہ کی، پھر آیا انک انت علام الغیوب۔ پتہ چل رہا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اس سے ایک تو یہ عقیدہ سمجھ میں آیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ذرا غور کریں کہ وہاں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، اور ایک لفظ بار بار آتا ہے انکا انتا، اب پھر تمام انبیاء آئے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب، پھر آیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جو بات ارشاد فرمائیں گے ان کے بات کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، تو وہاں جو آیت ختم ہوتی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم تب یہی فرمائیں گے کہ انکا انتا علام الغیوب۔ اسے آگے بات کرنے سے پہلے چلتے چلتے ایک اور بات بھی سن لیں۔ ابھی میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس میں نے ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے خدا، دھیان ہے آپ کا؟ نہیں، الہین دو خدا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ آج میرے علم میں نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں، اب جو ابحاث ہوتی ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو ہے نا بڑے صاحب علم، ان میں ایک بحث اور بھی آج کل چلا کرتی ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، سنی ہے آپ نے یا نہیں سنی ہے؟ اچھا یہ اپنا جیسے ابھی شاید پچھلے ہفتے کا ہی قصہ ہے یا اس سے پچھلے کا ہوگا، ایسے ہی ہے 10-12-15 دن کا قصہ، قصص الانبیاء علیہ السلام، ہمارا یہ جو جمعے کا بیان ہے یہ نیٹ پر آ رہا ہے، میسج ٹی وی وغیرہ پہ، تو وہاں پر ایک کلپ بنا
تو اس میں بھی مجھے بھی کسی نے لکھ کر بھیجا کہ جی تقریر تو تم کرتے ہو لیکن اللہ کو خدا خدا کہتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک نے کسی اور نے رابطہ کیا، اس کا کہنا یہ تھا کہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے کیا؟ اچھا ایک اور مولوی صاحب، ان کا تو خیر میں نے خود ہی سنا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ خدا تو آپ اپنے بڑے بھائی کو بھی کہہ سکتے ہو۔ اچھا چلو، انہوں نے اس کا ایک حوالہ دیا ہے ایک شہر کا، میں اس کا نام نہیں لیتا، مجھے یہ بتاؤ، چلیں چھوڑے ساری باتیں، قریب 45 بہاریں تو زندگی کے ہم نے بھی دیکھ لیں، آخر آپ بھی زندگی اتنی گزار رہے ہو، نصف صدی کوئی کم نہیں ہوتا خدا کی دھرتی پر، آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کے یا ہمارے دیار میں، ہندوستان یا پاکستان یا بنگال، اس دیار میں کہیں اپنے بڑے بھائی کو کسی نے خدا کہا؟ خدا صاحب یہاں بیٹھ جاؤ اور بولو تو صحیح۔ یہ شاید جو نیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا ہمارے کرم فرما، وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بس ہم تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لیکن سامنے والا جو ہے یا تو جاہل بیٹھا ہوا یا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ میری بات سنو، یہ جس آیت کا میں نے ترجمہ کیا نا، الہین من دون اللہ، دو خدا، اس جملے کا ترجمہ لفظ خدا سے مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اچھا اب اگر کہیں کہ خدا نہیں کہنا چاہیے تو پھر حضرت تھانوی نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں لفظ الہ کا ترجمہ خدا سے کیا، اور علماء نے اگر اپنی تفاسیر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لیا تو انہوں نے بھی لفظ خدا ہی لکھا ہے۔ اگلی بات سنیں، استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ان کے خطبات چھپے، خطبات خالد، خطبات خالد کی پہلی جلد میں غالباً صفحہ نمبر 404 پر 6 سطریں آئی ہیں، آدھے صفحے تک، کتنی؟ 6، ان 6 میں 4 مرتبہ لفظ خدا استعمال کیا اللہ کے لیے، باقی چھوڑ دیں۔ اچھا اگر ان سے بھی پیچھے چلیں، آپ تو خیر بہرحال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بھول ہی جائیں نا، یعنی یہ تو حقیقت ہے، سچی بات ہے کہ اب تو جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں اب یہی حالات ہوں گے اور کیا ہوگا، بلکہ شاید آپ نہ جانتے ہوں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پہلا کلمہ ذرا سناؤ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ غلط ہے، کیا ہے؟ اور وہ کسی اور ملک کا بھی نہیں، آپ ہی کے ملک کا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائیں۔ جو بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کا تو، لیکن علامہ خالد محمود صاحب سے بھی پہلے، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے مولانا آل حسن موہانی گزرے ہیں ہندوستان میں رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے رد عیسائیت پر اردو زبان میں پہلی کتاب لکھی تھی، اور اس زمانے میں رد عیسائیت پر کتاب لکھنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ برٹش انڈیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھی کتاب الاستفسار، کوئی پڑھے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بار سینکڑوں جگہ لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب تمہیں صحیح ماننے کا تو مانا کہ یہ ہے نا، پہلے تو ان کو غلط کہیں، اور اگر ان کو غلط نہ کہیں تو کم از کم انجان ماننا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب یا تو یہ کہیں کہ غلط ہے، اور یا یہ کہیں کہ وہ غلط تو نہیں تھے، بس وہ جانتے نہیں تھے۔ اچھا وہ جس نے مجھے لکھا نا، وہ باقاعدہ فون بھی کیا کہ جی وہ ہمارے فلاں مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے۔ میں کہا وہ کون سے مولوی صاحب ہیں؟ نام بھی لیا، میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا یہ جن مولوی صاحب کا تم نے حوالہ دیا ہے، اب میں تمہیں ان کے پیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا کیوں؟ یہ اوپر سے پڑھ کے نیچے آ گئے ہیں، انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا ہے۔ وہ بولو تو صحیح۔ اور میں نے کہا یہ ان کے مرید ہیں۔ میں نے کہا آپ سے ہم سے بڑے ہیں، اپنے پیر سے تو بڑے نہیں ہیں نا، اور آپ تو بولو۔ اور میں نے کہا ان کو جتنا ان کی نسبت سے، اپنی نسبت سے نہیں، ان کی نسبت سے جتنا بڑھاؤ گے شاگردی نظر آئیں گے، ان کو جتنا گھٹاؤ گے وہ ان کے استاد ہی نظر آئیں گے۔ اب میں نے کہا ذرا ان کے استاد کا سن لو، پھر میں نے کہا مرضی تمہارے پہ چھوڑ دوں گا کہ تو مرید کی مان لے یا پیر صاحب کی مان لے۔ اچھا ان کے جو پیر تھے نا، وہ کوئی ایسی بات نہیں،
یعنی آپ تو خیر بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام کرم فرمائیں، آپ کو تو اب ان چیزوں سے واسطہ برائے نام ہے، آپ خوش ہوں راضی ہوں جو بھی ہو، میں اپنا تجربہ بول رہا ہوں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں اب جو جہاں، بلکہ خود اس دن مجھے ایک عالم بتا رہے تھے، کہہ رہے بڑے افسوس، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک محفل میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کیا تھے؟ کہتے ہیں میں نے وہاں بات کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی، تو ان میں ایک پڑھا لکھا مجھے کہتا ہے جی وہ کون تھے؟ انا للہ و انا، ابھی پچھلے ہفتے میں ایک مدرسے میں بیان کرنے گیا تھا، وہاں ختم قرآن تھا، میں نے وہاں بتائی تھی، کئی ساتھی وہاں موجود تھے۔ حدیث شریف کی جو سند ہے نا، آپ کے بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، حدیث شریف کی جو سند ہے بر صغیر میں، وہ جو چلتی ہے نا اپنے اساتذہ سے، حضرت شاہ ولی اللہ سے گزر کر حضور تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے جنہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ کون ہے رحمت اللہ علیہ۔ ویسے جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں معمولی بات ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ خانہ ہمہ آفتاب است ہے۔ اچھا میں آپ کو ان کے استاد کی بات سناؤں جو سنا رہا تھا۔ یہ بات تھی شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت سے ایک سوال کیا گیا لفظ خدا کا اللہ کے استعمال کے لیے، پوچھا گیا کہ یہ لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ذرا اس کا جواب سنیں۔ وہ جن مولوی صاحب کی بات کر رہے تھے مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو سند دی ہے۔ کیا دی ہے؟ خلافت۔ اچھا تو حضرت لدھیانوی کیا ہوئے؟ اب سنیں ذرا، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا سنیں۔ سائل پوچھتا ہے صورتحال یہ ہے کہ میرے ایک چاچا، جگہ کا نام لکھا ہے کہ کہاں رہتے، میں وہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ سننے والے ناراض نہ ہو جائیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ خدا کا استعمال کیا تھا، اس بیچارے نے خط میں یوز کر دیا، وہ پرانا دور تھا، ہم لوگ نیٹ وغیرہ میں بیان میں یا کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس سے چاچا روٹھ گیا ہوگا جیسے ہمارے کرم فرما ہم سے روٹھ جاتے ہیں۔ جس پر انہوں نے مجھے لکھا کہ لفظ خدا کا استعمال غلط ہے، اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں ہو سکتا، جس کے جواب میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں خدا لکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہیے، اور اگر لفظ خدا غلط ہے تو پھر بعض جگہ یہ کیوں ترجموں میں استعمال کر دیا، قرآن پاک کے ترجموں میں اللہ کے لیے لفظ خدا۔ آپ سے گزارش ہے، یعنی سائل مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ کیا لفظ خدا کا اللہ کے لیے استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سنیں۔ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جواب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال جائز ہے، اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعمال کرتے آئے ہیں، اور کبھی کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہوا ہے، انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں میں عجمی سازشیں نظر آتی ہیں۔ یہ ذہن غلام محمد پرویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا ہے، اور اس سے پڑھے لکھے شعوری و غیر شعوری طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ اصل بات کیا ہے اب ذرا سنیے۔ حضرت نے لکھا عربی میں لفظ رب ہے، کیا ہے؟ رب۔ عربی میں لفظ رب مالک اور صاحب کے معنی میں ہے، اسی کا ترجمہ فارسی زبان میں لفظ خدا سے کیا جاتا ہے۔ آگے سنیں، جس طرح لفظ رب کا اطلاق بغیر اضافت کے غیر اللہ پر نہیں کیا جاتا، اسی طرح لفظ خدا کا بھی لفظ خدا جب مطلقاً بولا جائے تو اس کا اطلاق، اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل اپنے بھائی کو خدا کہہ رہا، وہ بے وقوف ہے، جاہل، وہ نہیں جانتا، ان جوہنا کا کیا اعتبار ہے؟ آگے سنیں، حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تو حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے یا نہیں، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے نہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے اسماء الہیہ صفاتی نام ہیں
جن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی بابرکت نام کا ترجمہ غیر عربی میں کر دیا جائے اور اہل زبان اس کو استعمال کرنے لگیں تو اس کے جائز نہ ہونے اور اس کے استعمال کے ممنوع ہونے سے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جب لفظ خدا مالک کے معنی میں ہے اور لفظ رب کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ اس میں مجوسیت یا عجمیت کا کون سا دخل ہو گیا ہے؟ انگریزی میں لفظ رب کا کوئی ترجمہ انگریزی میں لفظ رب کا کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اور کیا اس ترجمے کا استعمال یہودیت یا نصرانیت بن جائے گا؟ حضرت لکھ رہے ہیں اگر رب کا ترجمہ انگریزی میں کرنا ہو تو کس میں کرو گے؟ انگریزی میں ہی کرو گے نا، تو وہ جب انگریزی میں کرو گے تو عیسائی ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، یا یہ نصرانیت ہو جائے گی۔ آگے حضرت نے لکھا کہ افسوس ہے کہ لوگ اپنی ناقص معلومات کے بلبوتے پر خود رائی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آنے لگتی ہے اور 14 صدیوں کے تمام اکابر کو گمراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ خود رائی انہیں جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس بحث سے کیا پتا چلا کہ جیسے اللہ ذو الجلال والاکرام کو اللہ کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، رب کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، مالک کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، تو لفظ خدا بھی استعمال میں کوئی حرج؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اس لیے یہ لفظ زد زبان عام کر دیا گیا ہے کہ اللہ کو خدا نہیں کہو، ایسی باتیں نہیں کرو، یہ نہ کوئی جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، کم از کم اعتماد بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا خیر، آخری بات عرض کروں وہ لفظ کی تاکہ پوری ہو جائے، انکا انتا، یہ لفظ ان آیات میں بار بار آیا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے جو خدا کے نبی اپنی امتوں کو، پوری کائنات کو دے رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں، ان کا معنی ہو گیا بے شک، کاف کے اوپر زبر آ گیا، معنی ہو گیا کا، اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں تو، کیا؟ آگے لفظ آیا الف نون زبر انتا زبر تا، انتا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے تو اردو میں پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انکا انتا، بے شک تو، لیکن ظاہر ہے مفہوم اردو میں ہماری سمجھ سے تھوڑا دقت پیش کر رہا ہے یا نہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ ذرا اکابر کی وضاحت دیکھیں، فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پاک جملوں کو استعمال کر کے جو عقیدہ سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ انکا انتا یہ انداز تخاطب ہے۔ انداز تخاطب میں جب تکرار آئے تو حسر کی لذت پیدا ہوتی ہے، اور حسر کی لذت جب پیدا ہو جائے تو اردو میں جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے انکا انتا، بے شک تو ہی تو ہے، سمیع العلیم، سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ